अस्सलाम वालेकुम, नाज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से रब्ते में। यहाँ दर्जा हरारत इस वक्त 17 डिग्री सेंटीग्रेड है। हल्की हल्की हवा चल रही है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। कल मैं पहली दफ़ा कोई 3-4 महीने बाद बीच पे गया। बहुत ही अरसा हो गया, मेरे से तो सिर्फ 2 मील दूर है। मैं अक्सर गर्मियों में तो पैदल ही चला जाया करता हूँ। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। कल बहुत रश था उधर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत था। मैंने कोई 1-2 तस्वीर उसकी लगाई थी अपने फेसबुक पर भी। बट अ ब्यूटिफुल, आई लव वाटर्स रियली। आई लव टू लिव ऑन वाटर्स रियली। मैं देखता हूँ उधर स्टेटन आइलैंड जस्ट अक्रॉस है। मैं दोस्त को कल कह रहा था, हमारे दोस्त एहसान साहब स्टेटन आइलैंड में रहते हैं, कि यार मेरे लिए उधर एक कमरा ढूंढ दो, हम अपने उधर से फ़कीरी और लाइफ एंजॉय करेंगे। आज मैं तो मुझे एक साहब ने शिकागो से, आफाक साहब ने उस्मा रूमी की एक भेजी जो कह रही थी कि दलील होनी चाहिए, और वो रगड़ रही थी बाबा अशफाक अहमद को और कुदरतुल्लाह शहाब, मुख्तार मसूद मुफ्ती जो काला कोठा कहता था, तो उन लोगों को रगड़ रही थी कि इन्होंने हमारे जहन ख़राब किए। और ये वो भी जहन तो हर कोई ख़राब कर रहा है, वो भी उन्होंने भी ख़राब किए दोनों तरफ से। रिलीजन में भी लोगों ने ऐसी ऐसी बातें की, ऐसे रिलीजन भी अकल की कसौटी पर पूरी नहीं उतरती है, और इन बाबों की रूहानियत भी नहीं पूरी उतरती है। हाँ, अगर पूरी उतरती है अकल की कसौटी पर तो वो बाबा बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, दाता साहब, शाह शम्स तबरेज़, मौलाना रूमी की बातें, जिनमें ना कल्ट था ना इन्फ्लुएंस था। सच्ची बात की थी, जिन्होंने कहा था कि खुदा हमारे अंदर है। जब आप ये कहेंगे कि खुदा मेरे अंदर बसता है, तो वो सच और हकीकत आप अपने पे लाएंगे ना, वो शख्स सच्चा है जो आपको इस चीज़ के लिए गाइड कर रहा है। फिर देयर विल बी नो कल्ट, देयर विल बी नो इन्फ्लुएंस। आज मुझे पता लगा कोई यूट्यूबर के अकाउंट बंद कर दिए हैं ताकि इनको पैसा ना मिले। वो कहते हैं कि नज़र चौहान 12 करोड़ के घर पे बड़ा चीखता है, तो ये इनको पैसे वाला डस मारा जाए। वो शाहीन से भाई ने कहा कि जो ओवरसीज़ के हैं पाकिस्तानी अकाउंट, पता नहीं पाकिस्तानी अकाउंट तो ओवरसीज़ के कैसे पैसे घुसे जाते हैं। मेरा तो इधर से यूएस का अकाउंट ही होता था, और मैं तो मोनेटाइज्ड ही नहीं है चैनल। तो मैं बातें बता रहा था कि ये कल्ट और इन्फ्लुएंस के गन से किसी किस्म के निकलें, चाहे कोई रूहानियत का कह रहा है, चाहे रिलीजन का कह रहा है। इस पे आज बहुत खूबसूरत, उसमें मैं बंद करूँगा वीलॉग, रूमी साहब ने भी इस पे इजहार किया है। सिर्फ 3 मिनट्स की ऑडियो उनको मैंने कहा है किया करें ताकि लोगों की रहनुमाई हुआ करे। पाकिस्तानी हालात में आज कॉन्फ्रेंस होनी थी, वो आइनी इत्तेहाद जो बना हुआ है, यकजहती आइन, कौमी यकजहती आइनी मूवमेंट क्या है, जिसके अजगज़ई और ये सारे लोग हैं उसमें, तो वो उनको जलसा नहीं करने दिया, लेकिन उन्होंने तकरीरें वगैरह की। और बहुत ज़बरदस्त तकरीर जो आज मेरी थंबनेल भी बनी हुई है, वो तकरीर जनाब साहब सलमान अकरम राजा की है। ही इज़ अ वेरी गुड गाय। खुद किरदार अच्छा नहीं रहा। उस्मा रूमी बीबी वो उनका भी किरदार अच्छे नहीं थे। इशू किरदार पे बॉयल डाउन करता है। इन बाबों के किरदार बहुत अच्छे थे। ख़ुद उन्होंने फास्टिंग की, गन से दूर हुए, और फिर वो कुछ करिश्मात दिखा सकें। और बाकी आप ठीक कहती हैं, अंडरवर्ल्ड कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं है रूहानी लोगों की, जो वो इक़्तिदार और ये सालिक वालिक ये सारी चीज़ें। येस, आई डू नॉट बिलीव ऑन दैम। उन्होंने कहा जनाब सलमान अकरम राजा ने कि हम एक फ़रेबी निज़ाम में रह रहे हैं। ज़बरदस्त वर्ड, फ़रेबी निज़ाम में। कल मैं लाइब्रेरी भी गया था, कुछ एक्सट्रैक्ट्स बहुत ज़बरदस्त लाया हूँ। बाकी कोई इतनी, गवर्नर हाउस लाहौर में, पंजाब में बंदरबान नवाज़ लीग और पीपीपी की हमारे दोस्त नदीम अफजल चंद भी उधर मौजूद हैं। हमारा वो काम कोई नहीं कर सकते, क्योंकि नज़र साहब वो कहते हैं, नदीम चंद साहब, कि आपको तो फ़ौज ने ठोका हुआ है, आप हमारा नाम भी ना लिया करें। चलें जी, खैर बहुत अच्छा है। तो मैं आपको स्ट्रेट अवे ख़बरों की तरफ ही ले जाता हूँ। सलमान अकरम राजा का वो बयान रियली बहुत अच्छा है कि आई रियली लव्ड इट।
کہ ہم ایک فریبی نظام میں رہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک گلدستہ ہے، اس گلدستے میں ہمیں برداشت کرنا ہے آئین کے مطابق، رول آف لا، اور یہ ساری چیزیں رکھنی ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، لیں جی. آج ایک ہمارے ادھر کینیڈا سے صاحب بھیج رہے تھے مجھے ایک چیز، مولوی صاحب تقریریں بہت ہو گئی ہیں، اب خود بھی اٹھاؤ تلوار، ہر فرد کو ساتھ لے کر اپنی فوج، اپنی پولیس، ججوں اور اپنے سیاستدانوں کے خلاف جہاد فرض عین ہے. شروع ہو جاؤ، حرامزادوں کی پینٹیں پتلونیں اتار دو، پہلے انڈیا نے اتاری تھی، اب اپنے ہاتھوں سے اتارو. ہمیں نہیں چاہیے ایسی ہڈ حرام خور اور حرامی فوج. ایک اور ان کی مارنگ بلوچ کو چاہیے، بہت ہو گئی تقریریں، بہت ہو گیا قانون عدالتوں کا احترام، اب خود بھی اٹھاؤ تلوار، ہر فرد کو ساتھ لے کر اپنی فوج، اپنی پولیس اور اپنے سیاستدانوں کے خلاف جہاد فرض عین ہے. شروع ہو جاؤ، حرامزادوں کی پینٹیں پتلونیں اتار دو، پہلے انڈیا نے اتاری تھی، اب اپنے ہاتھوں سے اتارو. ہمیں نہیں چاہیے ایسی ہڈ حرام خور اور حرامی فوج. کیا زبردست بیانیہ ہے. پھر اس کے بعد جناب صاحب وہی اپنے لیاقت صاحب کا، نظر صاحب یہ اسلامک ضابطۂ یاد جو مولوی نے ہمیں بتا رکھا ہے، انفیکٹ ضابطۂ مولویات ہے، a code of clerics. Have you ever read the code of Hammurabi? If a cleric ever reads it, even once, all his nonsensical Islamic claims will be thrown out the window. This cleric tries to get people forgiven not on merit, but through prayers, rituals, and pilgrimage, instead of securing people's rights and promoting justice. But the code of Hammurabi is like 2 + 2 = 4. It doesn't offer any shortcuts to forgiveness. It plainly says if you have taken something from someone, return it then there, or face punishment on the spot. It doesn't tell you to go spend 3 days in a spiritual retreat and you will be forgiven. You know, sir, this code was written 1754 قبل عیسوی. حموربی کوڈ جو ہے اس کے بارے میں میر لیاقت صاحب کہتے ہیں کہ وہ 2 + 2 4 ہے. آپ نے کسی کا حق مارا ہے، آپ بھگتیں گے، وہی کرما والا معاملہ ہے. یہ مولوی کی کوڈ نہیں ہے کہ چلے کاٹ لو، حج کر لو، عمرہ کر لو، ساری گناہیں معاف. ٹھیک ہے، یہ بیبلونین کنگ کی حموربی تھا، بیبلونین کنگ اس کی تھی. سم ڈے آئی ول ایکسپلین اٹ ان ڈیل ان این آڈیو ریکارڈنگ. لیں جی، اس کے بعد ایک اور ڈاکٹر نجیب صاحب کا ہے. ون آف دا فرسٹ ڈیوٹیز آف دا فزیشین از ٹو ایجوکیٹ دا ماسز ناٹ ٹو ٹیک میڈیسن. بہت زبردست انہوں نے کوٹ ولیم آسلر کا کیا ہے، ڈسکرائبڈ ایز دا فادر آف ماڈرن میڈیسن. 1919 میں فوت ہوئے ولیم آسلر. ان کا یہ قول ہے کہ سب سے اچھا فزیشین وہ ہے جو لوگوں کو ایجوکیٹ کرے کہ دوائیاں آپ نہ کھائیں. بائی دا وے ایک اینٹی بایوٹک نئی آئی ہے یورینری ٹریکٹ کی آفٹر 30 ایئرس، میں اس پہ بھی بات کروں گا. کل میں ٹائم میگزین دیکھ رہا تھا، اس میں ایک آرٹیکل تھا یہ اس کا دی پریس کانفرنس اسٹارٹس لائک اینی ادر. آسٹریلین پرائم منسٹر اینٹنی ایلبنیز از گرلڈ ایوری تھنگ فرام افورڈیبل ہاؤسنگ اینڈ وار ان دا مڈل ایسٹ ٹو ہز ریلیشن شپ ود دا US پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. آسٹریلین وزیر اعظم ہے البنیز. اس نے ایک نیا چیز چھوڑی ہے جو کافی دنیا کو ہلایا ہوا ہے، شاید امریکہ میں بھی ہو، کہ 16 سال کے نیچے کے بچے سوشل میڈیا یوز نہیں کر سکیں گے. اس نے ایک پریس کانفرنس کی، اس پہ باقی چیزوں پہ بھی بڑے اٹیک ہوئے. اس پہ تو خیر تعریف کی گئی ہوگی، لیکن اس کی جو پالیسیز ہیں اور ٹرمپ کا LI بنا ہوا ہے. Then Lana 11 picks up the microphone. Do you think social media has an impact on kids? Asks the suburban Canberra primary school student. Of all the burning issues of the day, it's the one that Albanese feels on surest ground to answer. It also goes to the heart of his government's most eye-catching policy, one that directly affects Lana and other students, reporters invited to interrogate Australia's top politician for behind the news, a long-running kids current affairs show. دیکھیں یار کیسے ادھر ہے کہ وہ بچوں کے کرنٹ افیئرس شو میں آیا ہوا ہے شیر کا بچہ ہے جی پرائم منسٹر. اچھا، اٹ سرٹنلی ڈز، اس کا جواب.
and that's why we are going to ban social media for under 16s. Albanese replies resolutely. I want to see you all out playing with each other at lunchtime, talking to each other like we are now, and engaging with each other rather than just being on your devices. वैसे ये बहुत अच्छी बात की है. آج کل گھروں میں کوئی جائیں, میں پاکستان میں بھی دیکھتا تھا 10 سال, سب سے پہلے وائی فائی کیا ہے اور کوئی فون پہ لگ جائے. خاص طور پہ ماں باپ اپنے بچوں کو, بچے بس فون میں کوئی انٹریکٹ نہیں کرتے, سوشل نہیں ہو رہے. ہاں پارکس میں ان کو جائیں سارا کچھ. ادھر ویسے میں نے کافی سوشل ہوتے بچوں کو دیکھا ہے, بٹ دیٹس اے سوری اسٹیٹ آف افیئر. اور آسٹریلین پرائم منسٹر از ویری گڈ جس نے یہ کہا ہے. پھر ایک میں نے بتایا تھا کہ یہ جو اینٹی بایوٹک 30 سال بعد بلوجیپا گلیکسو اینڈ کل کی یوز کی ہے. گلیکسو اسمتھ اینڈ کیا ہوتی ہے, دا میڈیکیشن Geopotidacin is marketed as Blupeja. It targets the E. coli bacteria responsible for the most common types of infections, but works differently than existing antibiotics. Urinary tract infection, یہ جو آپ لوگ باہر لوگوں سے رنڈیوں کو چوتتے ہیں, آپ کو UTI ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے US, اور کیونکہ یہ بائیڈن نے وہ کر دیا تھا نا, وہ گانڈا گیری, وہ اپنی وہ LGBT اس کی وجہ سے بڑے مسئلے ہوئے. تو چلیں آپ گلیکسو والے بڑے پیسے کمائیں گے. 30 سال بعد ایک نئی اینٹی بایوٹک US میں آئی ہے, اور یہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن کے لیے آئی ہے. یہ بھی میں ٹائم میگزین میں پڑھ رہا تھا. اس کے بعد ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا, ٹرکیز ڈکلائننگ ڈیموکریسی پہ آرٹیکل تھا کہ ٹرکی میں بہت بڑے حالات اس نے کر دیے ہوئے ہیں. موغلو کی اریسٹ پہ بڑے ٹرکی میں پروٹیسٹ ہیں. ہی اسٹینڈز اکیوزڈ آف اے ہوسٹ آف پورلی ایویڈنس چارجز. ٹھیک ہے نا جی, عمران خان کی طرح اسٹیبلشنگ اینڈ مینیجنگ criminal organization, taking bribes, extortion, unlawfully recording personal data and rigging a tender. بیچارے میئر استنبول کو تن دیا, کیونکہ 2028 میں الیکشن ہونے ہیں, تو یہ نہیں چاہتا کہ اس میں وہ ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. کوئکلی ٹو دا لارجسٹ سٹی انقرہ, دا کیپٹل ازمیر اینڈ ادر سٹیز اراؤنڈ دا کنٹری پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. ابھی تک پروٹیسٹ ادھر جاری ہیں. اور ایک آخری پیرا بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ اردگن ازنٹ فیسنگ مچ انٹرنیشنل پریشر ٹو چینج کورس. اس پہ پریشر کوئی نہیں ہے انٹرنیشنل. یورپین کمیشن ہیز ایشوڈ اے اسٹیٹمنٹ کالنگ آن اردگنز گورنمنٹ ٹو اپہولڈ ڈیموکریٹک ویلیوز, بٹ اٹ ڈزنٹ ہیو لیوریج. EU کے پاس بھی لیوریج نہیں ہے, کیونکہ ٹرکیز پریزیڈنٹ ہیز اے اسٹرانگ ریلیشن شپ ود ڈونلڈ ٹرمپ. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی پک کر لیے ہیں لوگ, سعودی عربیہ, ٹرکی, اسرائیل اور ایران, جو ادھر کے مامے چاچے کنٹرول. ایران سے بھی اس کا سیٹل. پاکستان کسی کھاتے میں ٹوا مارنے کے لیے یہ منیرہ مستری سور اور گانڈا گیری ساری, کوئی منرلز ہے نہیں ان بہن چودوں کے پاس, تو بکواسیات یہ لگائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے جی. All who want less volatility in the Middle East also want Erdogan to help stabilize the new government in Syria, and Europe wants NATO member Turkey to back its security guarantees for a ceasefire in Ukraine. ٹرکی کی گارنٹی چاہیے سیز فائر کے لیے یوکرائن میں اور سیریا میں امن و امان کے لیے, جس وجہ سے یہ معاملہ ٹرکی کو اردگن کو انٹرنیشنل پریشر نہیں ہے. موغلوز اریسٹ میکس ون مور بگ اسٹیپ towards authoritarianism in Turkey, where democracy already came with hysteric. تو یہ ہے جی اردگن صاحب کی جمہوریت. ایک اور بہت زبردست مضمون تھا جو میں نے کل ٹائم میگزین میں, جو ڈاکٹر رومی اور میرے فلسفے سے بہت زیادہ, ہاؤ ٹو ریلیکس اینڈ انوائنڈ وداؤٹ ڈرنکنگ الکوہل. اس میں لکھا ہوا ہے کہ الکوہل کے بڑے نقصانات ہیں شراب پینے سے. اس میں لا محالہ لوگوں کو لیور سیروسز ہو رہے ہیں. اچھا جی, الکوہل ہیز لانگ بین سینونیمس ود ریلیکسیشن, کہ ریلیکس کرنا ہے, اسکیپ کے لیے لوگ پی رہے ہیں. ٹھیک ہے. آفٹر اے رف ڈے ایٹ ورک اور کک بیک آن دا کوچ at a baseball game or in the pool, there's a good chance you would have a drink in hand. Now the tides are turning. In early January,
US Surgeon General Vivek Murthy issued a report warning that even small amounts of alcohol can cause cancer. کہ اب الکوہل کے کینسر کرنے کے کافی ساری ایویڈنس آئی ہے. سرجن جنرل امریکہ نے اس جنوری 2025 میں لوگوں کو اس کی تنبیہ کی. تو پھر اس نے کہا کہ according to a recent survey nearly half of Americans are trying to cut back on their alcohol consumption, a 44% increase since 2023. Federal analysis suggests اب بہت سارے لوگ کٹ کرنا بھی چاہ رہے ہیں. تو انہوں نے ادھر ہیبٹس 5 چیزیں بتائی ہیں اس کے الٹرنیٹیو. شراب نہ پئیں, سگریٹ نہ پئیں, ویپ نہ پئیں. وہ بکار صاحب ویپ لیتے ہیں, اس کو میں کہتا بھی ہوں نکلیں ان چیزوں سے, ٹھیک ہے جی. ریوائیو این انٹرسٹ, کوئی انٹرسٹ ریوائیو کریں. Many people have luck rediscovering long forgotten hobbies like running, cooking, crafting, gardening, cooking, crafting. یہ فرنیچر بنانا جیسے وہ جمی کارٹر بناتا ہوتا تھا, گیریج میں فرنیچر بنانا شروع کر دیں. یہ ریل کا بڑا اچھا زبردست ہے, چھوٹا سا ریل ٹریک نظام. پھر سیک آؤٹ temporary safe pain. Small doses of painful stimuli like weight lifting, ice baths can be beneficial. Weight lifting کر لیا کریں, ice baths, when you subject yourself to a healthy form of pain called hornet. اپنے آپ کو پین میں کریں, ویٹ اٹھائیں, آئس باتھ لیں, ٹھیک ہے جی. اس سے بھی آپ کا وہ جو برین کلٹرز ختم ہوں گے اور آپ ریلیکس. بیسیکلی تو برین کلٹر ہے, ایک وشوس سرکل کو مر کے رہا مٹیریل ورڈ کا چل رہا ہے. پھر فائنڈ اے مائنڈ باڈی پریکٹس, یہ ہمارا رومی صاحب والا ہے. Connect with your physical sensation, emotions and thoughts. Mind body activities like prayer, ibadat, meditation, tai chi, guided imagery, progressive muscle relaxation and breath work, breathing in and out, or forest bathing in Japan, اور ایون باقی جگہ بھی آپ گارڈن میں جائیں, باقی جگہ یہ میڈیٹیشن وغیرہ, ٹھیک ہے. پھر ٹریٹ یور سیلف, کیپ ٹریک آف دا منی you would have spent buying alcohol and buy yourself something nice instead. Suggest آپ نے جو الکوہل پہ خرچ کرنا ہے وہ کسی اور چیز پہ خرچ کریں, وہ آپ کو بڑا فائدہ دے گی. ایسوسیٹ پروفیسر آف بیہیویئر اینڈ سوشل سائنسز نے کہا ہے put what you save into relaxation fund. فنڈ بنا لے, کروز لے لیں. فرض کریں آپ جی کوئی $200 کی شراب پیتے ہیں مہینے کی, تو $200 کا کوئی کروز کا یا کسی ایئر کا ٹکٹ لے کے کہیں ٹریول کر لیں. اس طرح کی ٹریٹ یور سیلف, یا کہیں کھانا وانا. یوز اٹ, سپلرج آن دا اسپا ڈے, مساج, ویٹڈ بلینکٹ, یو نیم اٹ. پھر گیٹ آؤٹ دیئر. Leaning out into your friendship is one of the best ways to relax without alcohol. So hang out with people who won't pressure you to drink. Meaningful human connections release dopamine and opioids in our brain. میں وقار صاحب کو کہتا ہوں, وقار صاحب میرے ساتھ کچھ بیٹا وقت گزارا کریں, مجھے اپنے پاس رکھیں, یا آپ میرے پاس آ کے رہنا شروع کر دیں, میرے ساتھ نکلیں جائیں. یہ اوپیوڈ کی طرح کام کرتا ہے جناب صاحب. ایڈکشن ہوتی ہے اچھے فرینڈز کی. مجھے تو سولیٹیوڈ سے میں بڑا انجوائے کرتا ہوں. تو یہ بہت زبردست کل ٹائم میگزین نے آرٹیکل تھا. پھر کچھ نیوز تھی کہ بوئنگ بین تھریٹنز ٹو بیک فائر بیجنگ. بیجنگ میں بوئنگ اب نہیں لے گا, تو بیجنگ اپنے بھی ایک طیارے بنا رہا ہے. کومیکس C919 پیسنجر پلین ایز اٹس آنسر ٹو بوئنگ. دیکھیں بوئنگ میکس 737 میکس کی اور ایئر بس فرانس کا جو ہے اس کی جگہ چین نے اپنا جناب صاحب طیارہ بھی بنا لیا ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا پھر اس کے بعد چلتے ہیں جی. چائناز ٹیرف ڈم ایکسپورٹ سکسیس آف US پروپین. اچھا US کی پروپین جون سی ہے وہ چین فری لے رہا تھا, تو اب چین کو بڑا مسئلہ پڑ گیا ہے, اس پہ ڈیوٹی لگ گئی ہے. In a free market, the price of American propane is hard to beat. تو یہ پروپین اس میں چین کو تھوڑا سا نقصان ہوگا, کیونکہ یہ پروپین دوسری جگہ بھی کافی بک سکتی ہے. The volley of import taxes between the US and China has made American propane prohibitively expensive.
US propane prices have sunk about 15% and rates for the specialized tankers that ferry the fuel across oceans have whipsawed since Trump. इसमें अभी उन्होंने कहा कि US को नुकसान तो हो रहा है चाइना के 145% ड्यूटी पे, लेकिन प्रोपेन और बड़ी सोयाबीन और प्रोपेन चाइना जा रही थी जो अब कोई और बाकी मार्केट्स में चली जाएगी। तो ये एक न्यूज़ बड़ी इम्पोर्टेंट थी। आपको पता हो कि अमेरिका से एक्सपोर्ट चीन क्या होती थी, प्रोपेन एंड सोयाबीन होती थी। फिर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सेज दैट इट विल टेक ओवर पेन स्टेशन की रेनोवेशन पे $7 बिलियन न्यूयॉर्क लगा रहा है फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि ये पेन स्टेशन को एक बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रेटिजिक अहमियत हासिल है, एक ये हिस्ट्री है इसकी। तो ट्रम्प ने कहा है कि वो विल टेक ओवर द पेन स्टेशन। फेडरल गवर्नमेंट अपनी चीज़ें अपने हिसाब किताब ज़्यादा अच्छे चला सकती हैं इंस्टेड ऑफ मदर पिदर आज़ाद स्टेट्स जो कि LGBTQ और इन बकवासियात में मेन की गवर्नर की तरह पड़ी हुई हैं। पेन स्टेशन बाय द वे इज़ माई लवली डेस्टिनेशन। मेरे इधर 5-10 मिनट 20-25 मिनट की वॉक पे स्टेशन है और आधे घंटे में आई एम इन पेन स्टेशन विच इज़ टू द मैका ऑफ मैनहट्टन। ठीक है जी। फिर ट्रम्प ओपन्स रिजर्व टू कमर्शियल फिशिंग। ट्रम्प ने कमर्शियल फिशिंग कोस्ट पे बंद हुई थी। ट्रम्प ने कहा अमेरिका क्यों फिशिंग में पीछे रह जाए और सी फूड एक्सपोर्ट्स में हमारा भी नंबर होना चाहिए। तो सी फूड एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने का ट्रम्प ने फैसला किया। दैट विल बी रियली वेरी गुड। फिर उसके बाद एक खबर थी जी कि वो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, पार्टीज़ के लीडर्स हैं, उनकी एक कॉन्फ्रेंस की मैं खबर, नो वन हैड कंक्रीट आइडियाज़ ऑन पुशिंग बैक अगेंस्ट ट्रम्प। एक न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल था कि कितने ये भोंगे से हैं सारे, किसी के पास कोई है ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं है कनाडा के किसी भी प्राइम मिनिस्टर बनने वाले के पास। दे आर्ग्यूड ओवर द फंडिंग ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग कि पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की फंडिंग करनी है कि नहीं है, क्योंकि पुलिवर हैज़ लॉन्ग सेड ही वुड कट ऑफ फंडिंग, जैसे ट्रम्प ने फंडिंग ख़त्म कर दी है वॉइस ऑफ अमेरिका में। द कैंडिडेट्स डिबेटेड बिल्डिंग ऑयल गैस पाइपलाइंस। द ट्रूडो लेगेसी hung over the debate. The candidates were divided on crime. ठीक है जी। तो ये बताया गया था कि बड़ी फुस सी नई लीडरशिप में कोई स्ट्रेंथ नहीं है जो कनाडा की आ रही है। चांसेस तो मेरे ख्याल में फिर पुलिवर के बन ही जाएंगे, जीत रहेंगे, और वो तो फ्रेंच लैंग्वेज को बड़ी तरजीह देने की बात कर रहा है। फिर उसके बाद US ने चाइनीज़ शिप्स पे भी फ़ीस ऐड कर दी है कि अगर चाइना की शिप्स कोई सामान लाएंगी तो उन पे ड्यूटी होगी। वो ड्यूटी का भी मैं पढ़ रहा था कि President Trump on Thursday moved forward the new rules aimed at undermining China's strength in commercial shipping में। ठीक है जी, ये कमर्शियल शिपिंग में भी चाइना आ गया हुआ था। But under the more lenient version of the rules, the biggest shipping companies will most likely pay significantly less and smaller ones will be exempt. तो अब उन्हें फीस डेक यूज़ करने के लिए शिपिंग डेक पोर्ट्स पे, अमेरिकी पोर्ट्स पे चीनी शिप्स को जो सामान लाती हैं उस पे भी टैक्स है। कितना मर्ज़ी कर लें, एक्चुअली ट्रम्प आइसोलेट कर रहा है US को कि US अपने आप में जिए, अपने आप में ही रहे, इसीलिए वो नॉन वाइट्स को निकालने के चक्कर में है, सारा पॉपुलेशन कम कर रहा है। ही इज़ अगेंस्ट ग्लोबलाइजेशन विच इज़ अ वेरी गुड फार्मूला। वैसे भी वर्ड शुड मूव टू ट्राइबल settings rather than national states. Now, at US-backed mine minerals go to Beijing. वो बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि कुछ लैंड चाइना ने ले ली हुई थी ब्राज़ील में, रेयर अर्थ मिनरल्स पे लड़ाई हो रही थी, और अभी अमेरिका को पता लगा कि वो तो चीन ने ले लिया हुआ है। The ganging pit alongside a tiny town in rural Brazil has all the elements to solve the West's sudden problems of finding critical rare earth metal, vital for building electric vehicles, wind turbines, guided missiles and robots. और ये हैं रेयर अर्थ। बताएं मुनीरा मिस्त्री सुअर किधर है? और आज बहुत अच्छी बात कही उन्होंने
کہ ہر ایک نے مطلب بلوچستان باقی سب پارٹیوں نے وہ فضل ڈیزل اچکزئی اور مینگل نے بل کے اگینسٹ کہا کہ ایکٹ ہی نہیں ہونا چاہیے، اور امریکہ نے وہ ایکسیپٹ بھی جناب صاحب وہ سوری امریکہ آ جاتا ہے منہ میں، کے پی کے نے اور گنڈا پور نے وہ ایکسیپٹ کر لیا۔ کتنا ضلالت ہے۔ اچھا جی، تو وہ اوپن لاسٹ ایئر اینڈ بیک بائی امریکن انویسٹرز نے یہ مائن بیک کی تھی۔ اٹس دا اونلی مائن آؤٹ سائڈ آف ایشیا پروڈیوسنگ سگنیفیکنٹ کوانٹیٹیز آف سم آف دا ہارڈیسٹ ٹو فائنڈ ریئر ارتھس۔ یہ واحد مائن ہے جو سم آف دا ہارڈیسٹ کو کرتی ہے، with China controlling most rare earths and now withholding the strategic metals amid an intensifying trade war. The US government last month quietly disclosed that it wants to finance the Brazil mine's expansion. But there is one hitch. The mine is already contracted to sell its rare earths to China. They were the only customer who could process the product and separate the products, said Thras Moretis, چیف ایگزیکٹو آف دا کمپنی بیہائنڈ دا مائن۔ یہ ہوتی ہے بات کہ اگلوں نے کہا ہمارا چین سے معاہدہ ہے، یہ نہیں لوڑے سے وردگن کے کہنے پہ اسکولوں کو اٹھا کے باہر پھینکا، ویسٹ کے پیچھے دم لائے منیرہ مستری سور، یہ بل پاس کرو امریکہ کے ٹوہے میں گھسنے کے لیے۔ میرے دلے کے بھوسڑی کے آرام زادے کتے کا میں تو کہتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد آخر میں ایک تھی کہ روبیو سے یو ایس میں کویٹ یوکرائن، جو ادھر کانفرنس ہو رہی ہے، فرانس میں کل تھی اور پیرس میں، وہاں مارکو روبیو بھی تھا۔ اس نے کہا یار اگر کرنا ہے امن کرو، نہیں تو ہم تو باہر آ رہے ہیں، تم جانو بھوسڑی کے تمہارا یورپ کا مسئلہ ہے۔ یہ ہوتی ہے بات۔ اینڈ کلوزنگ اٹ ود رومی صاحب کا میں یہ ایک انہوں نے ڈائیگرام بھی بھیجی تھی کہ کیسے ڈیٹا انفارمیشن نالج وزڈم کی، کہ یہ جو ڈیٹا ہے، پھر انفارمیشن ہو واٹ وین ویئر، ڈیٹا ایک انفارمیشن ہے، ہو واٹ وین ویئر، نالج ہاؤ، پھر وزڈم ہے وائی، ہاؤ پہ ہی ہم اڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہم بس ہاؤ وائی پہ نہیں، کوئی نہیں جاتا کہ یہ کیوں ہوتا ہے، یہ پھر سینٹلی بات ہوتی ہے۔ پھر ان کی جون سی آڈیو ہے 3 منٹ کی ہے، تو لیٹس ہیئر، تو دین آئی ول کلوز۔ Hello everyone, this is Dr. Najib Ahmed Rumi, my health and well-being lifestyle management practitioner from آج میں آپ کو ایک اہم پریکٹس بتاؤں گا، اس کو جو پلیسیبو ایفیکٹ ہے، پوری دنیا میں پلیسیبو ایفیکٹ چل رہا ہے سوشل نیٹورک میڈیا کے ذریعے۔ پلیسیبو ایفیکٹ ہے کیا؟ ہمارے کلینکل ٹرائل جب ہوتے ہیں، وہ بھی دوائی بناتے ہیں، اس کلینکل ٹرائل میں اصل میڈیسن بھی دیتے ہیں، اور پھر پلیسیبو ایفیکٹ میں بھی کوئی ایسی دوائی دے دیتے ہیں جو پیشنٹ فیل کرنے لگ جاتا ہے کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اس کو پلیسیبو ایفیکٹ کرتے ہیں۔ انفیکٹ وہ ہوتا نہیں ہے، لیکن اس کے ایفیکٹ سے ہم فیل کرنے لگ جاتے ہیں کہ ویل گیٹنگ بیٹر۔ دس از پازیٹیو آؤٹ کم۔ اس کو لیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلیں گے تو وہ ہمیں ساری چیزیں بہتر ہونے لگ جاتی ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی کہ سوشل نیٹورک میڈیا کے اوپر جعلی پیر، فقیر، بلیک میجک، وائٹ میجک، ان کے ذریعے ہمارے ذہن پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، اور پھر وہ ہونے لگ جاتے ہیں، اور ہمارا برین کیونکہ ایک چھوٹے بچے کی طرح ہے، اس کا اثر قبول کرتا ہے، اور پھر اسی اثر کے ذریعے انڈر انفلوئنس ہم وہ اس کو تکلیف کرنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن جاری پیر ہے، بھوکے مار رہے ہیں، اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ٹھیک ہو رہے ہو، آپ فیل کر رہے ہو، آپ پہ جادو ہو گیا ہے، آپ پہ یہ ہو گیا ہے، اس وجہ سے پورے دنیا میں یہ چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارا برین نیگیٹیوٹی کی طرف جاتا ہے۔ صرف کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ پازیٹیو سوچ کے ساتھ یا پازیٹیو مینٹل ایٹیچیوڈ ول کریٹ مور میریکلز دین اینی ونڈر ڈرگ۔ آپ کے اندر وہ ساری انرجی موجود ہے کہ اگر آپ پازیٹیولی سوچ کے
اور صحیح بندے کے ساتھ گائیڈنس لیں گے جو کوالیفائڈ ہے اس چیز کے، تو وہ آپ کو صحیح گائیڈ کریں گے. جیسے آپ کے پیرنٹس ہوں گے تو یہ پیرنٹل ریلیشن شپ ہے جو ہمارا ضروری اسکول آف تھاٹ ہے. اور اس میں آپ اپنے اندر ایسی کوئی افیکٹ نیگیٹیولی نہ لیں، پازیٹیولی لیں. کیونکہ یہ بلیک میجک، سپرسٹیشنز اور مجھے یہ ہو گیا، میرے اوپر کالا جادو ہو گیا، صرف آپ کے اندر وہ پازیٹیو انرجی موجود ہے. وہ اسٹرانگ چیز ہے کہ اگر آپ میٹیریل سے نکلیں گے، فیک لوگوں سے، چنگل سے بچ جائیں گے، تو دین یو ول بی اے چینج پرسن. تو جتنا بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں پریکٹس کریں، اور اس کے لیے پھر ہم آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ادھر موجود ہیں چوہان صاحب. اور پلیسیبو افیکٹ پہ ایک کتاب بھی ہے. پلیسیبو افیکٹ کنڈیشننگ انفلوئنس میں بہت زیادہ مدد کرتا ہے. جتنے یہ ٹک ٹاک اور وہ پلیسیبو افیکٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں، باقی یہ سچ ہے. اسی طرح ٹھیک ہونے کا ہے. پلیسیبو افیکٹ سے لوگوں نے کینسر ریورس کر لی ہیں. ایک کوئی گولی لے لیں، میں کہوں جی اس گولی سے کینسر کو آرام آتا ہے. آپ بس ڈیلی ہومیوپیتھک میڈیسنس موسٹلی ہیو اے پلیسیبو افیکٹ. 75% اٹ ہیز اے پلیسیبو افیکٹ. ولاگ لمبا ہو گیا، کل تک کے لیے اجازت. اللہ نے